السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، امید کرتا ہوں خدا کی ذات سے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی اپنی تیاری کو زور و شور کے ساتھ کر رہے ہوں گے۔ میں جنید رضا آپ تمام ساتھیوں کا اپنے یوٹیوب چینل آن لائن اردو 99 پر خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ ساتھیوں، آج کی کلاس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام ساتھیوں کو پھر وہی شعر یاد دلانا چاہوں گا کہ نہ کر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا جا، نہ کر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا جا، ملے گی خود بخود منزل قدم آگے بڑھاتا جا، ملے گی خود بخود منزل قدم آگے بڑھاتا جا۔ ساتھیوں، آج کی کلاس کے اندر میں آپ کو عبدالغفور شہباز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، جو ہماری نصابی کتاب درخشاں صادوم کے اندر میں ایک مکتوب نگار کی حیثیت سے شامل ہے۔ ساتھیوں، میں امید کرتا ہوں خدا کی ذات سے کہ آپ لوگ غور سے سنیں گے۔ ساتھیوں، آپ یاد رکھیں گے عبدالغفور شہباز۔ ساتھیوں، آج کی کلاس کے اندر میں آپ کو عبدالغفور شہباز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اور امید کروں گا خدا کی ذات سے کہ آپ لوگ غور سے سنیں گے۔ عبدالغفور شہباز، ساتھیوں، جو ہماری نصابی کتاب درخشاں صادوم کے اندر میں ایک مکتوب نگار کی حیثیت سے شامل ہے۔ ان کے مکتوب کا نام اپنی بیٹی صغرا کے نام۔ ساتھیوں، انہوں نے ایک مکتوب لکھا ہے، انہوں نے ایک خط لکھا ہے جس کا نام اپنی بیٹی صغرا کا نام رکھا ہے۔ ساتھیوں، آپ یاد رکھیں گے عبدالغفور شہباز کا پورا نام سید عبدالغفور اور شہباز تخلص کیا کرتے تھے؟ عبدالغفور شہباز کا پورا نام کیا ہے؟ سید عبدالغفور، سید عبدالغفور اور شہباز تخلص کیا کرتے تھے؟ عبدالغفور شہباز کا پورا نام سید عبدالغفور اور شہباز تخلص کیا کرتے تھے؟ عبدالغفور شہباز کا پورا نام سید عبدالغفور اور شہباز تخلص کیا کرتے تھے؟ ساتھیوں، عبدالغفور شہباز کا تخلص کیا ہے؟ شہباز ان کا تخلص تھا۔ یاد رکھیں گے آپ، عبدالغفور شہباز کا پورا نام سید عبدالغفور اور شہباز تخلص کیا کرتے تھے؟ اور شہباز تخلص کیا کرتے تھے؟ ساتھیوں، پیدائش موضع سرمیرا باڑ میں ہوئی تھی، جو پٹنہ ضلع کے اندر واقع ہے۔ عبدالغفور شہباز کی پیدائش سرمیرا باڑ میں ہوئی تھی۔ ساتھیوں، سرمیرا باڑ میں ہوئی تھی، جو پٹنہ ضلع کے اندر میں واقع ہے۔ ساتھیوں، پٹنہ ضلع کے اندر میں یہ گاؤں ہے۔ ساتھیوں، آپ یاد رکھیں گے عبدالغفور شہباز کا پورا نام سید عبدالغفور اور شہباز تخلص کیا کرتے تھے؟ عبدالغفور صاحب کی وفات کب ہوئی؟ 30 نومبر 1908 عیسوی کو اس دور فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ ساتھیوں، اگر کوئی آپ سے پوچھے عبدالغفور شہباز کی وفات کب ہوئی؟ عبدالغفور شہباز کی وفات کب ہوئی؟ 30 نومبر 1908 عیسوی کو۔ 30 نومبر 1908 عیسوی کو ساتھیوں ان کی وفات ہو گئی۔ سفینہ اردو میں عبدالغفور شہباز کو آرا کا باشندہ بتایا گیا ہے، جو بالکل درست نہیں ہے۔ ساتھیوں، سفینہ اردو کے اندر میں عبدالغفور شہباز کو آرا کا باشندہ بتایا گیا ہے۔ کہاں کا باشندہ بتایا گیا ہے؟ آرا ضلع کا۔ ساتھیوں، جو بالکل درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ یاد رکھیں گے 20 سال کی عمر میں شہباز کی شادی شمس النساء خاتون ساکن باڑ، ساتھیوں، جو پٹنہ ضلع کے اندر واقع ہے، ان سے ہوئی تھی۔ یاد رکھیں گے آپ، کب شادی ہوئی عبدالغفور شہباز کی؟ 20 سال کی عمر میں شہباز کی شادی کن سے ہوئی؟ شمس النساء خاتون سے۔ ساتھیوں، اگر کوئی آپ سے پوچھے عبدالغفور شہباز صاحب کی پہلی اہلیہ کا نام کیا ہے؟ ساتھیوں، شمس النساء خاتون۔ ساتھیوں، شمس النساء 20 سال کی عمر میں عبدالغفور شہباز کی شادی شمس النساء خاتون سے ہوئی۔ ساتھیوں، شمس النساء خاتون ساکن باڑ کی رہنے والی تھی، جو پٹنہ ضلع کے اندر واقع ہے۔ یاد رکھیں گے آپ، 20 سال کی عمر میں شہباز عبدالغفور کی شادی شمس النساء خاتون سے ہوئی۔ ساتھیوں، شمس النساء خاتون ان کی پہلی اہلیہ ہے۔ شادی کب ہوئی تھی ساتھیوں؟ پٹنہ کے اندر میں ہوئی تھی۔ شمس النساء خاتون ان کی پہلی اہلیہ ہے۔ ساتھیوں، شمس النساء خاتون کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ ساکن باڑ میں۔ ساکن باڑ کے اندر ساتھیوں، جو پٹنہ ضلع کے اندر واقع ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے عبدالغفور شہباز کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ ساتھیوں، عبدالغفور شہباز کی پیدائش موضع سرمیڑا باڑ میں ہوئی تھی، جو پٹنہ ضلع کے اندر واقع ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی وفات پوچھے 30 نومبر 1908 عیسوی کو، وفات کب ہوئی عبدالغفور شہباز کی؟ 30 نومبر 1908 عیسوی کو۔ ساتھیوں، سید عبدالغفور ان کا اصل نام تھا۔ سید عبدالغفور شہباز کا اصل نام تھا۔ تخلص شہباز کیا کرتے تھے؟ تخلص شہباز کیا کرتے تھے؟ ساتھیوں، سفینہ اردو میں واضح طور پر لکھا گیا ہے، سفینہ اردو کے اندر میں واضح طور پر لکھا گیا ہے عبدالغفور شہباز آرا کا باشندہ ہے۔
सफीना उर्दू में अब्दुल गफूर शाहबाज को आरा का बाशिंदा बताया गया है, जो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। याद रखेंगे साथियों, सफीना उर्दू में अब्दुल गफूर शाहबाज को आरा का बाशिंदा बताया गया है, जो दुरुस्त नहीं है। 20 साल की उम्र में साथियों, 20 साल की उम्र में शाहबाज की शादी किनसे होती है? शमसुन्निसा खातून से। शमसुन्निसा खातून से। शमसुन्निसा खातून साथियों अब्दुल गफूर शाहबाज की पहली अहलिया है। पहली अहलिया है। कहाँ की रहने वाली साथियों? साकिन बाढ़ की, जो पटना जिला के अंदर वाकई है। साथियों बेगम शमसुन्निसा 10 वर्षों की रिफाकत ही दे पाई। इसके बाद शाहबाज ने दूसरी शादी की। बेगम शमसुन्निसा 10 वर्षों की रिफाकत ही दे पाई। इसके बाद शाहबाज ने दूसरी शादी की अशरफुन्निसा से। साथियों कब की? 1898 ईस्वी में। याद रखेंगे आप, बेगम शमसुन्निसा 10 वर्षों की ही रिफाकत दे पाई। बेगम शमसुन्निसा 10 वर्षों की रिफाकत ही दे पाई। इसके बाद शाहबाज अब्दुल गफूर ने, साथियों शाहबाज अब्दुल गफूर ने दूसरी शादी की अशरफुन्निसा से। साथियों कब की? 1898 ईस्वी में। आप याद रखेंगे, पहली बेगम शमसुन्निसा खातून, पहली बेगम का नाम शमसुन्निसा खातून। साथियों जो 10 वर्षों तक ही रिफाकत दे पाई, 10 वर्षों तक इनके साथ दे पाई। उसके बाद इस दुनिया से वह कूच कर गई। इसके बाद वह इस दुनिया से कूच कर गई। इसके बाद साथियों अब्दुल गफूर शाहबाज ने दूसरी शादी कर ली अशरफुन्निसा से। इसके बाद अब्दुल गफूर शाहबाज ने दूसरी शादी कर ली। किनसे कर ली? अशरफुन्निसा से। कब की? बेगम शमसुन्निसा 10 वर्षों की रिफाकत ही दे पाई। इसके बाद शाहबाज अब्दुल गफूर ने दूसरी शादी की अशरफुन्निसा से। कब की? 1898 ईस्वी में। कब की? 1898 ईस्वी में बेगम शमसुन्निसा 10 वर्षों की रिफाकत ही दे पाई। इसके बाद शाहबाज अब्दुल गफूर ने दूसरी शादी की अशरफुन्निसा से। साथियों किससे की? अशरफुन्निसा से। और 1898 ईस्वी में की। कब की? 1898 ईस्वी में। अगर कोई आपसे पूछे शाहबाज अब्दुल गफूर साहब की वफात कब हुई थी, अगर कोई आपसे पूछे शाहबाज अब्दुल गफूर की पहली अहलिया का नाम क्या है? शमसुन्निसा। साथियों अगर कोई आपसे पूछे अब्दुल गफूर शाहबाज साहब की पहली अहलिया का नाम क्या है, पहली अहलिया का नाम क्या है? शमसुन्निसा खातून। क्या नाम है साथियों? शमसुन्निसा खातून। साथियों आप याद रखेंगे, शमसुन्निसा खातून, शमसुन्निसा खातून। और दूसरी अहलिया का नाम अशरफुन्निसा। साथियों दूसरी अहलिया का नाम क्या है? अशरफुन्निसा। और पहली अहलिया का नाम शमसुन्निसा खातून। साथियों अब्दुल गफूर शाहबाज का पूरा नाम क्या है? सैयद अब्दुल गफूर शाहबाज। सैयद अब्दुल गफूर शाहबाज। साथियों शाहबाज तखल्लुस क्या करते थे? पैदाइश कहाँ हुई साथियों? मौजा सरमेड़ा बाढ़ में हुई थी, जो पटना जिला के अंदर है। साथियों वफात कब हुई? वफात कब हुई? 30 नवंबर 1908 ईस्वी को इस दौरे फानी से कूच कर गए। वफात कब हुई? 30 नवंबर 1908 ईस्वी को। साथियों 20 साल की उम्र में शाहबाज की शादी किनसे होती है? शमसुन्निसा खातून से, जो साकिन बाढ़ की रहने वाली हैं। साथियों जो पटना जिला के अंदर वाकई है। बेगम शमसुन्निसा 10 वर्षों की रिफाकत दे पाई। साथियों शादी के बाद शमसुन्निसा बेगम, साथियों शादी के बाद शमसुन्निसा खातून 10 वर्षों की रिफाकत दे पाई। इसके बाद वो भी इस दुनिया से चल बसी। साथियों इसके बाद अब्दुल गफूर शाहबाज ने दूसरी शादी की। किनसे की? अशरफुन्निसा से। साथियों अब्दुल गफूर शाहबाज ने दूसरी शादी की अशरफुन्निसा से। आप याद रखेंगे कब की? 1898 ईस्वी में। कब की? 1898 ईस्वी में। अब्दुल गफूर शाहबाज उर्दू अखबार दारुल सल्तनत 1880 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जेर एहतमाम शुरू हुआ, तो उसमें मदीर हो गए। साथियों आप याद रखेंगे, अब्दुल गफूर शाहबाज उर्दू अखबार दारुल सल्तनत में, साथियों जो 1880 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के जेर एहतमाम शुरू हुआ, उसमें मदीर हो गए। याद रखेंगे आप, अब्दुल गफूर शाहबाज उर्दू अखबार दारुल सल्तनत। साथियों जो 1880 ईस्वी में दारुल सल्तनत अखबार निकलता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के जेर एहतमाम शुरू हुआ था। साथियों उसमें मदीर के काम को अंजाम देने लगे अब्दुल गफूर शाहबाज उर्दू अखबार दारुल सल्तनत में। कब साथियों? 1880 ईस्वी में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जेर एहतमाम शुरू हुआ था, उसमें साथियों मदीर के काम को अंजाम देने लगे। इसके बाद साथियों आप याद रखेंगे, अब्दुल गफूर शाहबाज ने अवध पंच जो लखनऊ से निकलता था, अलपंच पटना से शाये होता था, मखजन लाहौर से शाये होता था, और अवध अखबार लखनऊ से शाये होता था, इसमें साथियों लिखने लगे। आप याद रखेंगे साथियों, इन अखबारात के बारे में बराबर सवाल के अंदर पूछे जाते हैं कि ये अखबार कहाँ से शाये होते हैं। आप याद रखेंगे साथियों, अब्दुल गफूर शाहबाज ने अवध पंच लखनऊ, अवध पंच कहाँ से शाये होता है? लखनऊ से। अवध पंच कहाँ से शाये होता है? लखनऊ से। अलपंच कहाँ से शाये होता है? पटना से। अलपंच
कहाँ से शाये होता है? पटना से। मखजन कहाँ से शाये होता है? लाहौर से। मखजन कहाँ से शाये होता है? लाहौर से। और इसी तरीके साथियों अवध अखबार लखनऊ में। साथियों अवध अखबार कहाँ से शाये होता है? लखनऊ से। साथियों इन सारे अखबारात के अंदर में अब्दुल गफूर शाहबाज ने लिखने शुरू कर दिए। आप याद रखेंगे अब्दुल गफूर शाहबाज उर्दू अखबार दारुस सल्तनत में 1880 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेर एहतमाम जो शुरू हुआ तो उसमें मदीर के काम को अंजाम देने लगे। साथियों उसमें मदीर हो गए अब्दुल गफूर शाहबाज ने अवध पंच जो लखनऊ से शाये होता था, अल पंच जो पटना से शाये होता था, मखजन जो लाहौर से शाये होता था और अवध अखबार जो लखनऊ से शाये होता था। साथियों इसमें लिखने के काम को अंजाम देने लगे। साथियों शाहबाज की तसनीफ में आप याद रखेंगे रुबाइयात शाहबाज। साथियों मैं आपको मज़ीद इल्म के लिए बताऊं कि मैं अभी आपको शाहबाज की जिंदगी के बारे में बता रहा हूं, उनकी तसनीफ के बारे में बता रहा हूं और मैं खुदा की ज़ात से उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को गौर से देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। साथियों मैं आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं कि आप इस वीडियो को पहली मर्तबा देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं आपके लिए जब भी नए नए वीडियोस अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन साथियों सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथियों मैं खुदा की ज़ात से उम्मीद करता हूं कि मेरे बोलने से पहले ही आप ये काम कर दिए होंगे। आप याद रखेंगे अब्दुल गफूर शाहबाज ने अवध पंच जो लखनऊ से शाये होता था, अल पंच जो पटना से शाये होता था, मखजन जो लाहौर से शाये होता था, इसी तरीके से अवध अखबार जो लखनऊ से शाये होता था। साथियों इसमें लिखने लगे। शहबाज की तसनीफ में रुबाइयात शाहबाज, ख्यालात शाहबाज, तफरीहुल कुलूब और बाक़ियात शाहबाज में मनाज़िर दीन व दुनिया। साथियों मैं अभी आपको अब्दुल गफूर शाहबाज की तसनीफ के बारे में बता रहा हूँ और उम्मीद यही करता हूँ कि आप इसको गौर से सुन रहे होंगे। साथियों आप याद रख लें इम्तिहानात के नजरिया से काफी अहम और खास है रुबाइयात में। साथियों मैं आपको बताऊं शाहबाज की तसनीफ में रुबाइयात शाहबाज, ख्यालात शाहबाज, तफरीहुल कुलूब और बाक़ियात शाहबाज में मुनाज़िरा दीन व दुनिया। साथियों याद रखेंगे इस किताब का नाम तफरीहुल कुलूब और बाक़ियात शाहबाज में मुनाज़िरा दीन व दुनिया। कुरानुस सादईन सालगिरह मुबारक हुजूर निज़ामुद्दीन खुदा की बस्ती। साथियों खुदा की बस्ती, ईद सईद, उरूस शादी, नौह 3 खमसे, तहजीब कैस, कानून किस्मत वगैरह खास तौर पर काबिल जिक्र है। ये सारे तसानीफ जिनका मैंने अभी नाम लिया, जिसको साथियों मैंने लिख कर वाज़ेह किया है, ये सारे तसानीफ साथियों अब्दुल गफूर शाहबाज की है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको गौर से सुन रहे होंगे। साथियों अब्दुल गफूर शाहबाज हमारी निसाबी किताब दरख्शां सादोम के अंदर में एक मकतूब निगार की हैसियत से शामिल है। साथियों इनके मकतूब का नाम अपनी बेटी सुगरा के नाम है। साथियों इनके मकतूब का नाम क्या है? अपनी बेटी सुगरा के नाम। साथियों उन्होंने खत लिखा है जो हमारी निसाबी किताब दरख्शां सादोम के अंदर में शामिल है। साथियों अब्दुल गफूर शाहबाज की तसनीफ में कुल्लियात नज़ीर अकबर आबादी। साथियों आप इसे भी याद रखेंगे, काफी अहम है साथियों और खास है। अब्दुल गफूर शाहबाज की तसनीफ में कुल्लियात नज़ीर अकबर आबादी, अब्दुल गफूर शाहबाज की तसनीफ में कुल्लियात नज़ीर अकबर आबादी, मुकदमा मौइज़ा हसना। साथियों मुसन्निफा डॉक्टर नज़ीर अहमद, मुकदमा ख्यालात आज़ाद, मुकदमा सवाने उमरी मौलाना आज़ाद। अब्दुल गफूर शाहबाज की तसनीफ में कुल्लियात नज़ीर अकबर आबादी, मुकदमा मौइज़ा हसना, मुसन्निफा डॉक्टर नज़ीर अहमद, मुकदमा ख़ैरात आज़ाद, मुकदमा सवाने उमरी मौलाना आज़ाद, दीबाचा नवाबी खेल, मुक़ालात जमालिया, तर्जुमा रिदने चिरी। साथियों आप इसे याद रखेंगे अब्दुल गफूर शाहबाज की तसनीफ है कुल्लियात नज़ीर अकबर आबादी, मुकदमा मौइज़ा हसना, मुसन्निफा डॉक्टर नज़ीर अहमद, मुकदमा ख़यालात आज़ाद, मुकदमा सवाने उमरी मौलाना आज़ाद, दीबाचा नवाबी दरबार। साथियों ये अब्दुल गफूर शाहबाज की तसनीफ है। दीबाचा नवाबी खेल ये भी साथियों अब्दुल गफूर शाहबाज की तसनीफ है। मुक़ालात
مقالات جمالیہ، مقالات جمالیہ ساتھیوں یہ بھی عبدالغفور شہباز کی تصنیف ہے۔ ترجمہ رید نیچری، ترجمہ رید نیچری ساتھیوں عبدالغفور شہباز کی تصنیف ہے۔ یاد رکھیں گے آپ عبدالغفور شہباز کی تصنیف میں کلیات نذیر اکبر آبادی، مقدمہ موعظہ حسنہ مصنفہ ڈاکٹر نذیر احمد، مقدمہ خیالات آزاد، مقدمہ خیالات آزاد، مقدمہ سوانح عمری مولانا آزاد، مقدمہ سوانح عمری مولانا آزاد، دیباچہ نوابی دربار، دیباچہ نوابی دربار، دیباچہ نوابی کھیل، دیباچہ نوابی کھیل، مقالات جمالیہ، مقالات جمالیہ، ترجمہ رید نیچری، ترجمہ رید نیچری، سیرت خسروی اور زندگانی بے نظیر، سیرت خسروی اور زندگانی بے نظیر وغیرہ ساتھیوں یہ سارے تصانیف جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، ساتھیوں بتا رہا ہوں، یہ سارے عبدالغفور شہباز صاحب کی تصنیف و تالیف میں شامل ہیں۔ ساتھیوں میں ابھی آپ کو عبدالغفور صاحب کی تصنیف و تالیف کے بارے میں بتا رہا ہوں اور امید کرتا ہوں خدا کی ذات سے کہ آپ غور سے سن رہے ہوں گے۔ ساتھیوں اگر آپ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ العظیم آپ کی ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی۔ عبدالغفور شہباز کی تصنیف میں کلیات نذیر اکبر آبادی، کلیات نذیر اکبر آبادی، مقدمہ موعظہ حسنہ، مقدمہ موعظہ حسنہ مصنفہ ڈاکٹر نذیر احمد، مصنفہ ڈاکٹر نذیر احمد، مقدمہ خیالات آزاد، مقدمہ خیالات آزاد، مقدمہ سوانح عمری مولانا آزاد، مقدمہ سوانح عمری مولانا آزاد، دیباچہ نوابی دربار، دیباچہ نوابی دربار، دیباچہ نوابی کھیل، دیباچہ نوابی کھیل، مقالات جمالیہ، مقالات جمالیہ، ترجمہ رید نیچری، ترجمہ رید نیچری ساتھیوں سیرت خسروی اور زندگانی بے نظیر، سیرت خسروی اور زندگانی بے نظیر وغیرہ عبدالغفور شہباز کی تصنیف و تالیف میں شامل ہے۔ ساتھیوں امید کرتا ہوں خدا کی ذات سے کہ آپ بہتر طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے۔ ساتھیوں عبدالغفور صاحب کا پورا نام کیا ہے؟ عبدالغفور شہباز کا پورا نام سید عبدالغفور، اور شہباز تخلص کیا کرتے تھے؟ عبدالغفور شہباز کا پورا نام سید عبدالغفور، سید عبدالغفور۔ ساتھیوں عبدالغفور شہباز کا پورا نام کیا ہے؟ سید عبدالغفور۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے سید عبدالغفور صاحب تخلص کیا کرتے تھے تو شہباز کیا کرتے تھے؟ ساتھیوں سید عبدالغفور صاحب تخلص کیا کرتے تھے؟ شہباز کیا کرتے تھے؟ شہباز تخلص کیا کرتے تھے؟ پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ موضع سرمیڑا باڑ میں ہوئی تھی، موضع سرمیڑا باڑ کے اندر ہوئی تھی ساتھیوں، جو پٹنہ ضلع کے اندر میں واقع ہے۔ ساتھیوں وفات کب ہوئی؟ 30 نومبر 1908 عیسوی کو عبدالغفور شہباز کی وفات 30 نومبر 1908 عیسوی کو ہوئی۔ کہاں پر ہوئی ساتھیوں؟ ساتھیوں وفات 30 نومبر 1908 عیسوی کو ہوئی۔ عبدالغفور شہباز کی وفات کب ہوئی؟ 30 نومبر 1908 عیسوی کو۔ سفینہ اردو میں عبدالغفور شہباز کو آرا کا باشندہ بتایا گیا ہے، جو بالکل غلط ہے، درست نہیں ہے۔ ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے سفینہ اردو میں عبدالغفور شہباز کو آرا کا باشندہ بتایا گیا ہے، جو بالکل درست نہیں ہے۔ 20 سال کی عمر میں شہباز کی شادی کس سے ہو جاتی ہے؟ شمس النساء خاتون سے، جو ساکن باڑ کی رہنے والی ہے ساتھیوں، ساکن باڑ کی رہنے والی ہے، جو پٹنہ ضلع کے اندر میں واقع ہے۔ بیگم شمس النساء 10 برسوں کی رفاقت ہی دے پائی۔ اس کے بعد شہباز نے دوسری شادی کی، کن سے کی ساتھیوں؟ اشرف النساء بیگم سے۔ کب کی ساتھیوں؟ اشرف النساء بیگم سے 1898 عیسوی میں شادی کی۔ کب کی؟ 1898 عیسوی میں۔ اشرف النساء ساتھی دوسری بیوی ہے، پہلی بیوی کا نام شمس النساء خاتون ہے، پہلی بیوی کا نام شمس النساء خاتون، اور دوسری بیوی کا نام، دوسری اہلیہ کا نام اشرف النساء۔ ساتھیوں اس سے کب شادی ہوتی ہے؟ 1898 عیسوی میں۔ پہلی بیوی شمس النساء خاتون 10 برسوں تک ہی ساتھ رہ پائی ساتھیوں، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد اشرف النساء سے ان کی شادی ہوتی ہے۔ کب ہوتی ہے؟ 1898 عیسوی میں۔ عبدالغفور شہباز اردو اخبار دارالسلطنت 1880 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر اہتمام شروع ہوا تو اس میں مدیر ہو گئے۔ یاد رکھیں گے آپ عبدالغفور شہباز اردو اخبار جس کا نام ہے دارالسلطنت۔ ساتھیوں جو دارالسلطنت اخبار ہے 1880 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر اہتمام شروع ہوا تو اس میں مدیر ہو گئے۔ عبدالغفور شہباز نے اودھ پنچ لکھنؤ سے جو شائع ہوتا تھا ساتھیوں، اودھ پنچ کہاں سے شائع ہوتا تھا؟ لکھنؤ سے۔ اودھ پنچ کہاں سے شائع ہوتا تھا؟ لکھنؤ سے۔ الپنچ کہاں سے شائع ہوتا تھا؟ پٹنہ سے۔ الپنچ کہاں سے شائع ہوتا تھا؟
پٹنہ سے، مخزن ساتھیوں لاہور سے، مخزن کہاں سے شائع ہوتا تھا؟ لاہور سے۔ اسی طریقے سے اودھ اخبار لکھنؤ سے شائع ہوتا تھا۔ ساتھیوں یہ جو اخبارات کے میں نام بتا رہا ہوں ساتھیوں، یہ سارے اخبارات میں عبدالغفور شہباز لکھنے لگے۔ ساتھیوں یاد رکھیں گے آپ، عبدالغفور شہباز نے اودھ اخبار لکھنؤ سے نکلتا تھا اس میں، الپنج جو پٹنہ سے شائع ہوتا تھا اس میں، مخزن جو لاہور سے شائع ہوتا تھا اس میں، اور اودھ اخبار جو لکھنؤ سے شائع ہوتا تھا ان میں لکھنے لگے۔ شہباز کی تصانیف میں ساتھیوں یاد رکھیں گے رباعیات شہباز، رباعیات شہباز، خیالات شہباز، خیالات شہباز، تفریح القلوب اور باقیات شہباز میں مناظرہ دین و دنیا، تفریح القلوب اور باقیات شہباز میں مناظرہ دین و دنیا، قرآن السعدین، قرآن السعدین۔ اسی طریقے سے ساتھیوں سالگرہ مبارک حضور نظام الدین، سالگرہ مبارک حضور نظام الدین، خدا کی بستی۔ ساتھیوں خدا کی بستی، عید سعید، عروس شادی، عروس شادی، نوح، تین خمسے، تہذیبی قیس۔ ساتھیوں تہذیبی قیس، قانون قسمت وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر نظم ہے۔ ساتھیوں یہ سارے خاص طور پر قابل ذکر نظم ہیں۔ اسی طریقے سے ساتھیوں میں آپ کو مزید علم کے لیے بتاؤں تو عبدالغفور شہباز کی تصانیف میں ساتھیوں کلیات نذیر احمد اکبر آبادی، کلیات نذیر اکبر آبادی، مقدمہ موعظہ حسنہ، مقدمہ موعظہ حسنہ، مصنفہ ڈاکٹر نذیر احمد، مصنفہ ڈاکٹر نذیر احمد، مقدمہ خیالات و آزاد، مقدمہ خیالات و آزاد۔ اسی طریقے سے ساتھیوں مقدمہ سوانح عمری مولانا آزاد، مقدمہ سوانح عمری مولانا آزاد، دیباچہ نوابی دربار، دیباچہ نوابی دربار، دیباچہ نوابی کھیل، دیباچہ نوابی کھیل، مقالات جمالیہ، مقالات جمالیہ، ترجمہ رید نیچری، ترجمہ رید نیچری۔ اسی طریقے سے ساتھیوں سیرت خسروی اور زندگانی بے نظیر، سیرت خسروی اور زندگانی بے نظیر وغیرہ وغیرہ عبدالغفور شہباز کی تصنیف و تعلیف میں شامل ہیں۔ ساتھیوں یہ سارے تصانیف عبدالغفور شہباز کی تصانیف و توالیف میں شامل ہیں۔ ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے عبدالغفور شہباز نذیر اکبر آبادی، حالی اور اکبر آبادی کے مقلد اور پیروکار ہیں۔ شہباز، ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے شہباز شہباز نذیر، حالی اور اکبر کے مقلد اور پیروکار ہیں۔ یاد رکھیں گے ساتھیوں شہباز، عبدالغفور شہباز صاحب نذیر، حالی اور اکبر کے مقلد اور پیروکار ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو ہماری نصابی کتاب درخشاں صادوم کے اندر میں شامل مکتوب ساتھیوں اپنی بیٹی صغرا کے نام کے بارے میں بتایا۔ ساتھیوں جن کو عبدالغفور شہباز نے لکھا ہے، شہباز کا اصل نام سید عبدالغفور شہباز ہے۔ شہباز تخلص کیا کرتے تھے؟ اصل نام سید عبدالغفور ہے۔ ساتھیوں سید عبدالغفور کی پیدائش سرمیڑا باڑ میں ہوئی۔ اسی طریقے سے ساتھیوں ان کی وفات کب ہوئی تھی؟ اس کی وفات کب ہوئی تھی؟ 30 نومبر 1908 عیسوی کو۔ ان کی وفات کب ہوئی؟ 30 نومبر 1908 عیسوی کو۔ 20 سال کی عمر میں ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ کن سے؟ شمس النساء خاتون سے۔ ساتھیوں لیکن افسوس کی بات ہے کہ شمس النساء خاتون زیادہ وقت تک ان کے ساتھ نہیں دے سکی، اس کے بعد اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ اس کے بعد ساتھیوں عبدالغفور شہباز نے دوسری شادی کی، کن سے؟ اشرف النساء سے۔ کب کی؟ 1898 عیسوی میں۔ عبدالغفور شہباز نے دوسری شادی 1898 عیسوی میں اشرف النساء سے کی۔ ساتھیوں میں نے آپ کو بتایا دارالسلطنت اردو اخبار ہے جو 1880 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر اہتمام شروع ہوا تھا، اس میں مدیر ہو گئے۔ ساتھیوں کون مدیر ہو گئے اس میں؟ عبدالغفور شہباز۔ عبدالغفور شہباز کی تصانیف میں ساتھیوں رباعیات شہباز، خیالات شہباز، تفریح القلوب اور باقیات شہباز میں مناظرہ دین و دنیا، قرآن السعدین، سالگرہ مبارک حضور نظام الدین، خدا کی بستی، عید سعید، عروس شادی، نوح، تین خمسے، تہذیب قیس، قانون قسمت وغیرہ ساتھیوں خاص طور پر قابل ذکر نظم ہیں۔ ساتھیوں سے یاد رکھیں گے۔ اب میں آپ کو اخیر میں لغت سے روبرو کراتا ہوں۔ ساتھیوں اب میں آپ کو اخیر میں چند الفاظ معنی سے روبرو کراتا ہوں، انشاءاللہ العظیم آپ اسے یاد رکھیں گے۔ باشندہ کسے کہیں گے؟ رہنے والا کو، جگہ پر قیام ہو۔ ساتھیوں باشندہ کے معنی رہنے والا، باشندہ کے معنی رہنے والا جس جگہ پر قیام ہو، ٹھہرا ہوا ہو۔ باشندہ کے معنی رہنے والا جس جگہ پر قیام ہو۔ سخندہ، سخندہ کے معنی ساتھیوں جانکار ہونا، کسی خاص موضوع سے واقف ہونا۔ سخندہ کسے کہتے ہیں؟ جو جانکار ہو، کسی خاص موضوع سے واقف ہو۔ ساتھیوں ساکن کے معنی رہنے والا خاص مقام کا، ساکن کے معنی رہنے والا خاص مقام کا۔ اسی طریقے سے ساتھیوں رفاقت کے معنی دوستی، صحبت، ساتھ دینا
دینا, رفاقت کے معنی دوستی, صحبت, ساتھ دینا. باعث کے معنی وجہ, ساتھیوں باعث کے معنی کیا ہے, وجہ کے ہیں. علیل کے معنی ساتھیوں بیمار ہونا, علیل کے معنی بیمار کے ہیں, علیل ہونا یعنی بیمار ہونا. رغبت کے معنی دلچسپی کے ہیں, رغبت کے معنی دلچسپی ہوتے ہیں. سائنسی علوم, علم سائنس کی جانکاری رکھنا, سائنسی علوم علم سائنس کی جانکاری رکھنا, سائنسی علوم علم سائنس کی جانکاری رکھنا. مقلد ساتھیوں تقلید کرنے والا, مقلد کہتے ہیں تقلید کرنے والے کو, نقل کرنے والے کو مقلد کہا جاتا ہے. مقلد کسے کہیں گے, تقلید کرنے والے, نقل کرنے والے کو. پیروکار, پیروکار کہیں گے ساتھیوں کسی کی بات ماننے والا, کسی کی باتوں کو اپنی زندگی میں اتارنے والا. ساتھیوں پیروکار کسی کی بات ماننے والا, پیروکار کسے کہیں گے, پیروکار کے لغوی معنی ہوتے ہیں کسی کی بات ماننے والا, کسی کی باتوں کو اپنی زندگی میں اتارنا, کسی کی باتوں کو اپنی زندگی میں اتارنا. ساتھیوں امید کرتا ہوں خدا کی ذات سے کہ آپ عبدالغفور شہباز صاحب کے بارے میں بہتر طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے. میں آپ تمام ساتھیوں سے پھر مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن اردو 99 پر پہلی مرتبہ جڑ رہے ہیں, اس ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں, تو ساتھیوں آپ سے درخواست کروں گا آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو دبا دیں, تاکہ میں جب بھی آپ کے لیے نئے نئے ویڈیوز اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے. ساتھیوں اس ویڈیو کو مزید شیئر کر دیجئے تاکہ مزید طلبہ اس سے فوائد حاصل کر سکیں. ساتھیوں اب دیجئے اجازت, کل پھر ملتا ہوں نئے ویڈیوز کے ساتھ اور نئے عنوان کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.